السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جیل کیا ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا قید کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہر چھوٹی بات پر، ہر فیصلے میں، ہر چھوٹے سے بڑے قدم پر آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے: لوگ کیا کہیں گے؟ You wear the clothes for the people۔ تم بات کرتے ہو لوگوں کے لیے، تم ڈیسیجنز لیتے ہو لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ تم زندگی بھی لوگوں کے لیے جیتے ہو۔ عجیب بات ہے، ہم پیدا اکیلے ہوتے ہیں، قبر میں بھی اکیلے جائیں گے، لیکن زندگی لوگوں کے لیے جیتے ہیں۔ There is no logic۔ دنیا میں آئے بھی اکیلے ہیں اور دنیا سے جائیں گے بھی اکیلے، پھر کیوں ہم ان لوگوں کے لیے زندگی جیتے ہیں؟ آپ سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں، آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں، آپ لوگوں کو دین پر دعوت دینا چاہتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں، آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں، آپ اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ مجھے مولوی نہ کہہ دیں، کہیں لوگ مجھے عالم کا ٹائٹل نہ دے دیں، کہیں لوگ مجھے مفتی کا ٹائٹل نہ دے دیں، کہیں لوگ مجھے حاجی صاحب کا ٹائٹل نہ دے دیں، کہیں لوگ مجھے امیر صاحب نہ کہہ دیں، کہیں لوگ مجھے شیخ نہ کہہ دیں۔ آپ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہیں لوگ آپ کو حافظ صاحب نہ کہہ دیں۔ اور جانتے ہیں لوگ ان القاب لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ان جیسے لوگوں کو ان کے مائنڈ سیٹ میں تنگ نظر، لیس ماڈرن اور سادہ لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ سادہ لباس پہننا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں لوگ نے یہ نہ کہیں کہ کیا اس نے لوکل برانڈ پہنا ہے۔ آپ حجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ یہ سوچتی ہیں کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھو اس نے حجاب شروع کر لیا۔ یس، ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے لاسٹ ڈیز۔ یس، آئی وینٹ ٹو دا مارکیٹ فار دا شاپنگ، سو کافی پبلک تھی، تو میں کسی کی شاپ کے دروازے کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا کیونکہ مجھے وہی ایک جگہ دکھ رہی تھی۔ دیر واز نو اسپیس ٹو اسٹینڈ، سو آئی وینٹ اوور دیئر اینڈ اسٹینڈ اوور دیئر۔ تو اندر سے شاپ کیپر بھاگتا ہوا آیا اینڈ ہی واز ویری اینگری، سو ہی سیڈ ہماری دکان کے آگے سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا بردر آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میرا فرینڈ آ جاتا ہے تو میں چلے جاؤں گا یہاں سے۔ تو ہز رپلائی واز دیٹ آپ اگر ہماری دکان کے آگے کھڑے رہیں گے تو نہ کوئی ہمارا کسٹمر اندر آ سکے گا اور نہ کوئی ہماری سیل ہو سکے گی۔ میں نے کہا بردر پہلی بات، نہ تو میں اتنا بڑا سیلیبریٹی ہوں کہ آپ کے گراہک رک جائیں گے، آپ کے کسٹمرز رک جائیں گے اور آپ کی سیلز رک جائے گی۔ دوسری بات بردر، آپ کا کم از کم اتنا ایمان تو ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر میں یہاں لیٹ بھی جاؤں، اگر آپ کا رزق لکھا ہوگا، اگر آپ کی سیلز لکھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کر کے رہے گا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کا رزق روکنے والا؟ سو آپ جانتے ہیں اس کے سامنے سے رپلائی کیا تھا؟ سو ڈو یو نو واٹ واز ہز ریئیکشن؟ سو ہی سیڈ می، حاجی صاحب آپ جائیں کہیں اور جا کے بیان یا درس دیں، ہمیں نہ سکھائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم بہتر جانتے ہیں۔ اینڈ ادر پرسن واز اسٹینڈنگ ان بسائڈ ہم اینڈ ہی سیڈ حافظ صاحب ہمیں پتہ ہے آپ جیسے ہمارے پاس بہت آتے ہیں، ہم نے آپ جیسے بہت دیکھے۔ سو آئی سیڈ نتھنگ اینڈ آئی اسمائل اینڈ وینٹ اوے۔ میں چلا گیا وہاں سے۔ لوگ کہیں گے آپ کو آؤ مووی دیکھیں، سانگ سنیں، پارٹی کریں، then you will started thinking یار اس کو میں کیسے منع کروں، اس کو میں کیسے انکار کروں، یار یہ پڑھنا کیا کہے گا میرے بارے میں۔ اور جانتے ہیں وہی بندہ جو آپ کے سامنے تعریفیں کرتا ہے اور پیچھے غیبتیں کرتا ہے، وہی بندہ، وہی لوگ جو اچھے وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور برے وقت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آئی ایم سیئنگ ویری ڈیپ لائن، ذرا غور سے سنیں، جن لوگوں کے لیے آپ اتنا سوچتے ہیں وہ آپ کے لیے اتنا سوچتے بھی نہیں، سمجھے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ قبر میں ہوں گے، نہ دوست، نہ فیملی، نہ رشتہ دار، نہ یہ لوگ، صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال۔ اس دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا اللہ کے احکام مانے یا نہیں۔
ہم نے اپنی زندگی کا ڈائریکشن ہی بدل دیا ہے. ہم اللہ کی نظر سے زیادہ لوگوں کی نظر کی فکر کرتے ہیں, لوگوں کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں. بزدل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, بٹ جو بریو اور اسٹرانگ وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو خوش کرے, بلکہ اسٹرانگ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرے, چاہے لوگ ناراض ہو جائیں, چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے. کیا ڈر ہو اگر ساری خدائی ہو مخالف, بس کافی ہے ایک اللہ اگر میرے لیے ہو. وین یو انڈرسٹینڈ, جب آپ سمجھ جائیں کہ وہ لوگ نہ تمہاری نماز کا جواب دیں گے, نہ تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے, نہ آپ کو جنت دے سکتے ہیں, نہ آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں, تو پھر اس دن سے آپ لوگ آزاد زندگی گزارنے لگ جائیں گے. دین یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کی عزت نہ کرو, بلکہ دین آپ کو کہتا ہے لوگوں کی عزت کرو, لوگوں کا ادب کرو, لوگوں کی احترام کرو, لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرو, اللہ کا غضب نہ اٹھاؤ. آج آپ اپنے آپ سے پوچھیں, آسک the question from yourself, میں کس کے لیے جی رہا ہوں؟ لوگوں کے لیے جی رہا ہوں یا اللہ کے لیے جی رہا ہوں؟ لوگ بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ ایک ہی ہے, وحدہ لا شریک, وہ کبھی نہیں بدلتا. جزاکم اللہ خیرا.